پاک ہے سیدنا زازان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئے، آپ جب بیمار ہوئے بیماری کا عالم تھا تو آپ نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اپنے پوتے پوتیوں بیٹے بیٹیوں اور نواسے نواسیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ، جب سارے گھر والے ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں حضور کا ایک فرمان نہ سناؤں، حضور کا ایک فرمان نہ سناؤں، تو آپ کے پوتے پوتیوں نے عرض کی ابا جان دادا جان آپ سنائیے، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہو اور مکہ مکرمہ سے پیدل اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے اور حج کی تمام مناسک کے حج پورے کرے اور واپس گھر لوٹے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم پر اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور نیکی بھی حرم کی نیکی کے برابر جو نیکی ہے وہ عطا فرماتا ہے، اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو عرض کی ابا جان اور حرم کی نیکی کا ثواب کیا ہے اور حرم کی نیکی کیا ہے؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے بیٹیوں میرے پوتیوں میرے پوتوں، حرم کی نیکی یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ رب العزت اسے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور وہ جو قدم چل کے جاتا ہے اکاؤنٹ کرتے ہیں شمار کرتے ہیں محدثین، وہ تقریباً ہر قدم پہ اس کی 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں جو اللہ رب العزت اس کو وہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ حج کا سماں تھا، حج کا موسم تھا، اللہ کے ولی محدث درویش عالم فاضل صوفی مالدار کروڑ غنی سب حج کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ایک حج کا موسم ایسا تھا، ایک سماں تھا جس میں اللہ کے قدم سیدھا بدلے سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، تو ایک شخص نے دیکھا کہ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے ہیں زارت دار روئے جا رہے ہیں، اور ایک جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج دعائیں قبول ہو گئی ہیں، آج ساری دعائیں ہو گئی ہیں، اللہ نے سارے بندوں کو بخش دیا ہے، یہ جملے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ سیدنا فضیل بن عیاض کا جو ساتھی تھا وہ صاحب تھا، اس نے آپ سے پوچھا اے فضیل بن عیاض ایسا ہے اے اللہ کے بندے مجھے بتائیے کیسے ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں؟ تو آپ نے ایک مثال فرمائی، آپ نے فرمایا اے میرے صاحب اے میری صاحب، جب ہم ایک مالدار شخص کے پاس 10-12 بندے کا ہجوم لے کر جاتے ہیں، اس سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ نہیں مانتا؟ اس نے عرض کی جناب وہ تو مان جاتا ہے، وہ دنیا دار ہوتا ہے، وہ شخص یہ بات مان جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اتنی بڑی بارگاہ ہے وہ تو دنیا دار ہے، لیکن میرے مالک کریم کی اتنی بڑی بارگاہ ہے، جب اس کی بارگاہ میں ایک شخص بھی حاضر ہوتا ہے وہ آنسو بہاتا ہے، مالک کریم مجھے معاف کر دے، تو مالک کریم اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تو ساری کائنات کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور گل ملا کر معافیاں مانگ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مالک کریم میرے گناہ کو معاف کر دے، تو کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کمی ہے، اس کی رحمت میں یہ کمی ہے کہ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میری مالک کی بارگاہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے۔ حضور کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے مالک کی کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک کریم میرے پاک پروردگار جو تیری گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کو کیا اجر دیتا ہے؟ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے داؤد میں ان کو جیسا کہ ہر زائر کا ایک حق ہوتا ہے، جو زیارت کرنے آتا ہے میرے گھر کا اس کا ایک حق ہوتا ہے، تو جو بندہ میرے بارگاہ میں آتا ہے اس کا مجھ پر حق ہے۔ مالک فرما رہا ہے، الفاظ پر غور کریں، مالک فرما رہا ہے کہ اس کا مجھ پر حق ہے، حالانکہ بندے کا مالک پر کوئی حق نہیں ہو سکتا، وہ تو مالک ہے ہم تو بندے ہیں، تو مالک فرما رہا ہے کہ اس کا مجھ پر حق ہے،
کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ میں دنیا میں اسے خیرات دوں، عطا و بخشش دوں، اور آخرت میں اس کو بخش دوں۔ یہ مالک کریم فرماتا ہے کہ حج بیت اللہ شریف میں جو آتا ہے اس کا یہ حق ہے۔ حدیث پاک سے آتا ہے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر اس نے ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور شخص ہوں، میں لاغر ہوں، میں نحیف شخص ہوں، مجھ سے محنت و مشقت والا کام نہیں ہوتا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھ سے وہ اس میں محنت اور مشقت بھی نہ ہو اور مجھے جہاد ثواب عطا ہو، کیونکہ اس شخص کے دل میں جہاد کا شوق اور جذبہ تھا۔ تو میرے حضور نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ رب العزت تمہیں جہاد فی سبیل اللہ جتنا عمل ثواب عطا کرے گا اور مجاہد فی سبیل اللہ کا رتبہ عطا کرے گا؟ تو اس شخص نے عرض کی، اے حبیب الامت، اے محبوب کائنات، آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جا کے حج بیت اللہ شریف کر لے، اللہ رب العزت تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا کرے گا اور مجاہد فی سبیل اللہ کا رتبہ بھی عطا کرے گا۔ دیکھیں حج بیت اللہ کے حضور نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں۔ میرے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ایسی زبان ہے کہ جب کسی چیز کا نام حضور کی زبان پر آ جاتا ہے نا، وہ چیز فضیلتوں اور شانوں والی بن جاتی ہے۔ اگر حضور کسی چیز کا تذکرہ اشارہ تک بھی کر دیں تو وہ بھی چیز شانوں والی بن جاتی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو چیز بھی نکلتی تھی، جس چیز کا بھی نام نکلتا تھا، وہ فضیلت والی بن جاتی تھی۔ ایک ایسا فرمان بھی ہے جو روح کو ٹھنڈا کرتا ہے، دل کو توانا کرتا ہے، اور جسم کے انگ انگ سے یہ آواز آتی ہے۔ میرے حضور کا یہ فرمان ہے، انگ انگ سے یہ آواز آتی ہے، کاش کہ ہم بھی بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے اور بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل، حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے اور اللہ کے گھر کی بہاریں لوٹ رہے ہوتے اور حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے اور حضور کے دربار میں حاضر ہوتے اور اپنے گناہوں کو معاف کرواتے۔ ہر شخص کی یہ آرزو ہوگی، جب یہ آپ فرمان سنیں گے نا، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ کے کلیجہ کو ٹھنڈا کر دے گا یہ فرمان۔ سنیں، دنیا کے یہ جو قانون ہے نا، ہر شخص اپنی فضیلت بیان کرتا ہے کہ میرا تعلقات فلاں شخص کے ساتھ ہے، میرا تعلق وزیر اعظم اور جنرل کرنل کے ساتھ ہے، اور اس پر اتراتا ہے، وہ خوشی سے نہیں سماتا۔ لیکن میرے حضور فرماتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ جو حاجی ہیں نا، حج عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ کی جماعتیں ہیں۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، میں نے ان کو بلایا ہے، اور جو یہ مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے، میں ان کو عطا کروں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کیسا فرمان ہے میرے حضور کا؟ حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حج بیت اللہ شریف میں بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ ان فضائل کی روشنی میں جو حاجی ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بس اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، وہ حضور کی بارگاہ ہو یا اللہ کی بارگاہ ہو، وہاں لوگ ادب کے ساتھ آتے ہیں، سانس بھی روک کر آتے ہیں۔ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے، میں جا تو رہا ہوں، میں دل کو پاک کر کے جاؤں اس بارگاہ میں، اپنے سارے حقوق ادا کر کے جاؤں، وہ چاہے اللہ ہوں یا حقوق عباد ہوں، اور میں جاؤں وہاں تو اللہ کے گھر کے طواف کروں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں، آب زمزم کے جام اور مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کروں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کروں، اور جب اس سے فارغ ہو جاؤں میدان عرفات میں جاؤں، اللہ سے ملا کر دعائیں مانگوں، اور جب حج کے اس پروسیسر سے، اس کام سے فری ہو جاؤں، فارغ ہو جاؤں، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ جس طرح اعلیٰ فرمایا، حاجی
हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। ये मेरा हुजूर का जो रोजा पाक है ये काबे का काबा है। जब हज तब ही कबूल होगा जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी होगी। मेरे हुजूर